رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 70 میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور بات جب بھی کرو سیدھی سیدھی بات کرو۔ سیدھی بات کرنے کے کئی ایک معنی ہیں، جن میں پہلا تو یہ کہ انسان کو جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی بات سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے، اپنے دو جبڑوں کے درمیان سے کچھ ایسے الفاظ نکالتا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، اس کی وہ بات زمین میں مشہور ہو جاتی ہے، لوگ اس کی بات کو لے کر اس پر عمل کر لیتے ہیں، اس کی بات کا یقین کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے شخص کو جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کچھ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ایک فرشتہ جو اس کے قریب ہوتا ہے رحمت کا، وہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات کرنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کی زبان میں نرمی ہو، لہجے میں نرمی ہو، انسان کے الفاظ ایسے ہوں، الفاظ کا چناؤ ایسا کیا گیا ہو کہ بات بھلے کتنی ہی سخت کیوں نہ کرنی ہو، لیکن انسان کا لہجہ، انسان کے الفاظ ایسے ہوں کہ اگلے کو بات کی سمجھ بھی آ جائے اور وہ اپنی اصلاح بھی کر لے۔ اور اسی طریقے سے قولوا قولا سدیدا کا تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے مطابق چلیے، جو آپ کو قرآن سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہے آپ بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو سیدھا کر لیجیے۔ پھر اللہ رب العالمین ان 2 کاموں کی بدولت، ایک آپ کا تقوی اختیار کرنا، دوسرا آپ کا اللہ کے لیے اپنی زبان کو سیدھا کر لینا، جب یہ 2 کام آپ اپنے لیے کر لیں گے اللہ رب العالمین آپ کے سارے کاموں کی اصلاح کر دے گا، سارے مسئلوں کو حل کر دیا جائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اندرونی بیرونی سارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ اور یہ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، جس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے، جو اپنی زبان کو سیدھا کر کے اللہ رب العالمین کے دین کا پرچار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی۔ اب سارے اعمال میں کون سے اعمال شامل ہیں؟ اس میں پہلے تو یہ انسان کے دینی معاملات شامل ہیں، جب انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا، خاموشی زیادہ اپنے اوپر طاری کر لے گا، اللہ رب العالمین اسے حکمت جیسی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور حکمت کیا ہوتا ہے، جسے اللہ کے رسول اور بعض بزرگوں کا قول، سلف صالحین کا قول بھی ہے، الصمت حکمت وقلیل فاعلہ، خاموشی دانائی کی علامت ہے، خاموشی عقل مندی کی علامت ہے، لیکن اس کے اختیار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، انسان کے اعمال کی اصلاح یوں ہوتی ہے کہ انسان کو جب حکمت عطا ہوتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہتا ہے، اس کی زبان کی اللہ یہ اصلاح کر دیتے ہیں کہ جب بھی بات کرتا ہے خیر کی بات کرتا ہے، بری بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی ہے۔ پھر اس کی زبان کی اصلاح کی بدولت اللہ رب العالمین اس کے اوپر یہ رحمت کرتے ہیں کہ اس کی عبادات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب یہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں،
میں اللہ سے کہہ کیا رہا ہوں، اسے عبادت کا لطف آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے معاملات میں اس کی اصلاح یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ اسے نقصانات سے محفوظ کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے بگڑے ہوئے معاملات کو سیدھا کر دیتے ہیں، جہاں سے اس کی تجارت کو کوئی فائدہ پہنچنا ہوتا ہے اللہ اسے بڑھا چڑھا کر فائدہ عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ کی خاطر اپنی زبان کو سیدھا کیے ہوئے، اور تجارت کے دوران میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچا تاجر، سچے زبان کے ساتھ تجارت کرنے والا، جو بات کو پورا ٹھیک کرتا ہے، اچھے طریقے سے تجارت کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا درجہ ہے صرف ان دو اعمال کی بدولت، ایک دل کا تقوی کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اور زبان کا استعمال صحیح کرنا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بندہ اپنی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، جس کو بولنا آتا ہے اسے کمانا بھی آتا ہے، تو لوگ اپنی زبان کے ذریعے کئی بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، کئی جگہوں سے لوگوں کو بڑے بڑے فائدے کی چیزیں لوگوں کو دھوکہ دے کر حاصل کر لیتا ہے بندہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم بات سیدھی سچی کرو، دیکھو اللہ رب العالمین تمہیں کیسے سارے معاملات کے اندر تمہاری اصلاح کر دیتے ہیں۔ بندہ اگر اپنے کاروبار کے اندر، اپنی تجارت میں، اپنی معیشت میں سچائی کو لے کر آ جائے، سچائی پر مبنی تجارت کرے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی مارکیٹ کے اندر چلتا ہی یہ ہے، اگر جھوٹ نہ بولیں تو مال نہیں بکے گا، جھوٹ نہ بولیں تو ہماری دکانداری نہیں ہوگی۔ یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ اس کو بڑے بہترین بدلے عطا کرتے ہیں، صرف ایک گناہ چھوڑ دینے کی بدولت۔ تو کوشش کیجئے کہ بندہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کر رکھے، اپنی بات کو سچائی کی طرف لے کر چلے، اس کے سارے معاملات کو اللہ سیدھا کر دیں گے، گھر کے معاملات ہوں یا تجارت کے معاملات ہوں۔ انسان کو ایسی اللہ رب العالمین برکتیں عطا کرتے ہیں، دیکھنے میں وہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن برکتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں میرا بھائی کوانٹٹی، کسی بھی چیز کی مقدار اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ کے ہاں معنی رکھتی ہے تو کوالٹی، کسی کا اخلاص معنی رکھتا ہے، کہ ایک بندہ جس کے پاس ڈھیروں دولت ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں کچھ بھی نہیں نکالتا ہے، یا اگر نکالتا بھی ہے تو 2-3 لاکھ روپیہ وہ نکالتا ہے لیکن ریاکاری کر کے نکالتا ہے۔ دوسرا وہ مزدور جو دھوپ میں جل سڑ کر رات کو 1 روپیہ اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے اور پورے خلوص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ 1 روپیہ ان لاکھوں کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوالٹی معیار ہے۔ اس لیے کسی کا پیٹ بڑا ہونا، کسی کی جو ہے وہ موٹاپا وہ اس کو زیادتی جو ہوئی ہے، یہ زیادتی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی برکت کی علامت نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح اللہ کے ہاں برکت کی علامت یہ ہے تھوڑا ہو اور اسے کھا کر آپ کو سکون ملے، تھوڑا ہو لیکن سب کو پورا آ جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند کھجوریں آئی تھیں لیکن 3000 کا لشکر وہ ساری کھجوریں کھا گیا، اور کھجوریں ابھی بھی وہاں پر پڑی ہوئی تھیں۔ تھوڑا ہونا لیکن سب کو راس آ جانا، سب کے اوپر اس رزق کا اثر ہونا، اللہ رب العالمین اس کے اندر بڑی برکتیں ڈال دیتے ہیں جو بندہ تقوی اور سیدھی زبان کے ساتھ اپنی تجارتیں کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کا دوسرا فائدہ تمہیں یہ ہوگا تمہارے جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان کو ڈھانپ دے گا، یعنی اللہ ان کو شو نہیں ہونے دے گا، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بخش دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور قرآن کے ایک مقام پر سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں اور اگر تم سچی توبہ بھی ساتھ کر لو، تقویٰ بھی ہے، زبان بھی سیدھی ہے، اور چلتے پھرتے اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ ان سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بے وقت جو بارشیں ہو جاتی ہیں
ان سے تمہیں نجات مل کے جب تمہیں بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تمہیں تب بارشیں عطا کرے گا۔ یمددکم باموال و بنین، تمہارے مالوں میں اللہ اضافہ کر دے گا، تمہاری قوتوں کو بڑھا دے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں اللہ کتنی پراپرٹی عطا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری بند نہروں کو، تمہارے پانی کی کمی کو اللہ پورا کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم تقوی رکھو، اپنی زبان کو سیدھا رکھو اور اللہ سے چلتے پھرتے استغفار کرتے رہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے یہ دو مسئلے بڑی آسانی سے حل کر دے گا کہ دنیا میں بھی برکتیں ملیں، دنیا میں بھی کامیابی ملے، اور آخرت میں بھی انسان جب اللہ کے پاس جائے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے۔ یہی دو کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی تو ہیں۔ اب جو یہ دونوں کام کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور اگر ہم اس کا تعلق اس کو جوڑیں پچھلی آیات کے ساتھ جس میں گمراہ ہونے والے لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، اللہ فرماتے ہیں اب یہ انعامات دیکھ کر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے فقد فاز فوزا عظیما، تو یقین کرو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حالانکہ ابھی وہ جنت میں داخل نہیں کیا گیا ہے، ابھی وہ جہنم سے بچایا نہیں گیا ہے، ابھی تو وہ اطاعت کی طرف آیا ہے، ابھی تو اس نے ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے دنیا میں رہ کر، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے بہت بڑی کامیابی دنیا میں ہی سمیٹ لی ہے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی کیا ہے کہ اصل کامیابی تو جنت کے اندر داخل کر دیا جانا ہے، جہنم سے بچا لیا جانا ہے، لیکن یہاں پر دنیا کی کامیابی بھی ساتھ ہی ساتھ ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کچھ ایسا عمل بتلائیے کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت کے اندر داخل کر دیا جاؤں۔ آپ نے اسے اسلام کے ارکان بتلائے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، میری رسالت کا اقرار کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزے رکھنے ہیں، اور اگر استطاعت ہے تو حج کرنا ہے۔ مڑ کر جانے لگا، کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، جتنا آپ نے بتایا ہے اسی پر عمل کروں گا۔ فلما واللہ، جب وہ واپس پلٹ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، جسے پسند ہے، جس کی خواہش اور تمنا ہے کہ وہ کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے تو وہ اس کی طرف دیکھے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ابھی اس شخص نے کوئی کام تو کیا نہیں، تو اس کو خوشخبری جنت کی پہلے مل گئی۔ کس وجہ سے؟ اس کے اطاعت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے، اس نے جو اطاعت کا جذبہ اپنا شو کیا کہ میں اس سے زیادہ کروں گا ہی نہیں، جو آپ نے کہہ دیا اس کے اوپر عمل کروں گا، تو اللہ کے رسول نے اس کے اس جذبے کی بنا پر خوشخبری دے دی کہ یہ بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو یہاں پر بھی وہی انداز ہے کہ کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آ جائے، سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر